درود ابراہیم ایک پاکیزہ اور بابرکت درود پاک ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی خدمت کی وجہ سے امت محمدیہ کو ملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والا درود ابراہیمی یہ ایک پاکیزہ اور بابرکت درود پاک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی خدمت کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر اور ان کی آل پر درود و سلام پڑھا، یعنی نبی مکرم شفیع معظم آپ سب کے اور میرے لجپال آمنہ کے لال جب معراج پاک پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے گا۔ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم نے امت کو سلام کہنے کا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کا بدلہ اس انداز سے دیا کہ حضور نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر اور ان کی آل پر سلام کہا۔ اب قیامت تک ہر مومن، ہر مسلمان جب بھی نماز کو ادا کرے گا، نماز میں پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی ذات اور ان کی آل پر سلام ہوگا، اور اسی طرح میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور حضور کی آل پر سلام ہوگا۔ یہ وہ درود پاک ہے جو تمام درود پاک کے صیغے ہیں، ان میں سے تمام سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا ہے۔ اللہ والو، آپ جانتے ہیں حضور کی زبان وہ زبان ہے، قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے امام نے کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہتے ہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون اور حضور نے جو فرمایا یا وہ صبح قیامت تک تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ اس درود پاک کو حضور نے اپنی زبان مبارک سے عطا فرمایا، اور یہ وہ درود پاک ہے، اس کو نماز کے علاوہ اگر آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو درود ابراہیم کو نماز کے علاوہ جو شخص پڑھتا ہے اس کے لیے علماء نے لکھا ہے یہ درود پاک اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کفیل ہو جاتا ہے۔ یہ درود پاک اس کو دنیا اور آخرت کی خوشنودی عطا فرماتا ہے۔ یہ درود ابراہیمی اس کے رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ والو، آج کل ہر بندہ اس مسئلے سے دوچار ہے کہ رزق کی تنگی ہو گئی ہے، حالات بے حد مشکل ہو گئے ہیں، پریشانیاں بے حد بڑھ گئی ہیں، غربت ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، وسائل اس حساب سے نہیں گروتھ کر رہے جس حساب سے مسائل بڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ تم درود ابراہیمی کی کثرت کرتے جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے وسائل بھی اعلیٰ فرماتا جائے گا۔ اور یہ درود پاک، یہ درود ابراہیمی دنیا کے معاملات کو، قبر کے معاملات کو، حشر کے معاملات کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی درود ابراہیمی کی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اللہ والو، درود ابراہیمی کی سب سے اعلیٰ شان اور بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کا خاتمہ بالخیر ایمان ہوتا ہے، اور خاتمہ بالخیر جو ہے یہ اس قدر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی جان کنی کا وقت آتا ہے
تو اس وقت اگر فرشتہ اس کے سرانے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان بھی آ جاتا ہے اور شیطان کہتا ہے بتا تو نے ساری زندگی اللہ کو ایک مانا ہے، اس کو ایک ماننے کی دلیل تو دے، کوئی ایک دلیل تو مجھے دے۔ اب اس وقت انسان کا کچھ کہنا اور گفتگو کرنا، یعنی اللہ رب العزت معاف فرمائے، اس وقت جو نزاع کا وقت ہوتا ہے، جو سختی کا وقت اس پہ طاری ہوتا ہے، اللہ والو وہ بڑا ہی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس وقت گفتگو کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اور قریب قریب ناممکن ہوتا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے بتا تو نے اللہ کو ایک مانا اور مانتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزار دی، بتا اس کو ماننے کی ایک دلیل دے دے مجھے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے یعنی مرنے والے کے قریب یہ بھی نہ کہو کہ کلمہ پڑھ لے، اگر خدا نہ خواستہ وہ کہے کہ میں نہیں پڑھتا تو وہ ساری زندگی کی عبادات بالکل اس کی ضائع ہو جائیں گی، بالکل بے معنی ہو جائیں گی۔ لیکن شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے بتا مجھے اللہ کو ایک مانا ہے ساری زندگی، مجھے کوئی ایک دلیل دے۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم درود ابراہیمی پڑھتے رہے اپنی زندگی میں تو جب خاتمے کا وقت آئے گا، جب زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہوگا تو درود ابراہیم اس وقت تجھ پہ یہ کرم کرے گا کہ تیرا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہوگا، ایمان کی سلامتی سے دنیا سے جائے گا۔ اس پر اللہ کی کتنی رحمت ہوگی، اللہ کا کتنا کرم ہوگا، اس پر کتنی انعامات کی بارش ہوں گی۔ گویا کہ وہ بندہ دنیا میں گنہگار تھا، سیاکار تھا، اعمال میں سستی تھی، نمازوں میں کاہلی تھی، لیکن وہ کتنا کامیاب و کامران رہا کہ اس کا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو گیا۔ اللہ والو درود پاک ہر بند دروازے کی چابی ہے۔ اللہ والو چند مخصوص اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں درود پاک کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی خوش نصیب کو ان اوقات میں درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق حاصل ہو جائے تو وہ ان اوقات میں زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ درود پاک اللہ والو زیادہ طاقتور ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کو ایسے بدل سکتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ مخصوص اوقات کون سے ہیں یہ آج ویڈیو میں بیان کروں گی۔ درود پاک کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ جمعے کا دن ہے اللہ والو، یہ آج تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ جمعے کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کے دن آپ کوئی بھی دعا کریں، کسی بھی وقت دعا کریں، اللہ رب العزت ضرور اور ضرور قبول کرتے ہیں۔ جمعے کے دن حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے اور جس دن وہ زمین پر اتارے گئے وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، جمعے کے دن ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ والو جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کی مغرب تک بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ یہ تمام وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے اور بروز قیامت آپ کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے بڑے ہی قیمتی اوقات ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب کی خبر دینے والے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اللہ والو جو شخص درود ابراہیم کو 1.25 مرتبہ پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اس کے نصیب میں ہو جاتی ہے۔ نبی پاک خود اس کو اپنی زیارت کرواتے ہیں، اسے ملاقات کا شرف بخشتے ہیں خواب میں۔ اللہ والو جب آپ درود پاک کے سلام استغفار کو ملا کر پڑھو گے تو اللہ کیا کیا نعمتیں عطا کرے گا، آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی میرا امتی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے لگ جاتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت
اس قدر مہربان ہوتے ہیں، اس قدر رحمتیں نازل فرماتے ہیں کہ وہ درود پاک اس کی تمام پریشانیوں کو دور لے جاتا ہے۔ بندے کی پریشانیاں، دکھ، درد، مصیبتیں، ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جب معراج کی رات جنت اور دوزخ کا معائنہ کیا تو میں نے دیکھا کہ پل صراط پر ایک شخص ہے، وہ کبھی گرتا ہے، کبھی لٹکتا ہے، کبھی چلتا ہے۔ اللہ والو، اتنے میں اس بندے نے مجھ پہ پڑا جو درود پاک پڑا تھا، وہ درود پاک آتا ہے اور اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے والوں کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ درود پاک کے ساتھ اگر آپ استغفار بھی پڑھنے لگ جائیں تو استغفار کی اپنی الگ سے شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، استغفار کو پکڑ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو استغفار کی برکت سے وہاں سے رزق روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے مبارک کے اندر بیٹھے تھے، ان کے پاس ان کے ایک بہت ہی نیک بزرگ جو کہ ان کے شاگرد تھے وہ بھی موجود تھے۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر گزارش کرتا ہے کہ حضور میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، قحط سالی کی وجہ سے میری فصلیں سوکھ گئی ہیں اور میں برباد ہو گیا ہوں، میرے پاس اناج کا ایک دانہ بھی نہیں بچا۔ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ رب بارش برسائے اور میرے جو کھیت ہیں وہ ہرے بھرے ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ اسی ٹائم ایک اور شخص آیا اور کہا کہ حضور آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اولاد عطا فرما دے، بے اولادی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کرو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور عرض کی حضور دعا فرمائیں، بہت پریشان ہوں، تنگ دستی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، بیماریوں نے جکڑا ہے، تو دعا کریں اللہ میرے رزق کو وسیع کر دے، میرے رزق میں برکت ڈال دے۔ تو آپ نے اس کو بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ اتنے میں جو ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں، پریشانیاں بے حد ہیں، بہت پریشان ہوں، ہر طرف سے بیماریوں نے جکڑا ہے، پریشانیوں نے جکڑا ہے، آپ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے صحت یابی دے، میرے پریشانیاں دور فرمائے۔ تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ اتنے میں جو نیک بزرگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے فرمایا حضور میری مجال تو نہیں ہے، لیکن ان 4 لوگوں کے الگ الگ مسائل تھے، آپ نے وظیفہ ایک ہی بتا دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اے میرے بھائی، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ یہ آیت نہیں پڑھی؟ استغفروا ربکم انہو کان غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، اور پھر فرمایا کہ بے شک وہ کثرت کے ساتھ تم پر بارش برساتا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت ڈال دے گا، اور پھر فرمایا تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اللہ والو، کم سے کم آپ 40 دن تک درود پاک اور استغفار کی تسبیح پڑھ کے تو دیکھیں، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے روزانہ 313 بار درود ابراہیم اور ساتھ ہی 313 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ قسمت کیسے بدلتی ہے، مقدر کیسے سنورتا ہے۔ اللہ والو، میں بہت سالوں سے یہ ورد کرتی آ رہی ہوں، میں روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں اور 313 مرتبہ استغفار کا ورد کرتی ہوں۔ تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ بھی یہ چیزیں پکڑ لو، چمٹ جاؤ ان چیزوں کے ساتھ، درود ابراہیم کے ساتھ، استغفار کے ساتھ۔ اگر قیامت والے دن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال نامے میں
अमाल नामा हाथ में पकड़कर अपने रब के सामने शर्मिंदगी ना हो तो अल्लाह वालों कसरत के साथ विर्द करना शुरू कर दो। घर से निकलते हुए, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, वजू बेवजू आप कसरत के साथ दुरूद इब्राहिम को पढ़ना शुरू कर दो। नमाज फजर से लेके नमाज इशा तक, बल्कि सोने तक जब भी आपको याद आ जाए दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दें और 313 का मामूल बना लें कि आपने 313 मरतबा दुरूद इब्राहिम हर हाल में पढ़ना है। और 313 मरतबा जब साथ इस्तगफार भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज़ आपका रब आप पे राज़ी हो जाएगा, फिर वो भी अता करेगा जो आपका गुमान भी नहीं होगा, वहाँ से रिज़्क अता करेगा बेशुमार।